قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ گزشتہ خطبات کے اندر آپ معزز سامعین کے سامنے چند ایسے امور کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن سے معاشرے میں بگاڑ فساد برپا ہوتا ہے، اور اس کے اندر گزشتہ جو جمعہ گزرا ہے آپ کے سامنے بدگمانی، اس کی مختلف صورتیں، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج دو اہم باتیں اسی آیت کے تحت سورۃ الحجرات کی دو باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ تجسس اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے مخفی پوشیدہ راز ان کو جانچنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یعنی جو انسان نے چھپ کر کام کیے ہوئے ہیں، اس نے راز میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے وہ اپنے اعمال آنے نہیں دیتا، ہم اس کی ٹوہ میں لگ جائیں، اس کے وہ پوشیدہ چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، چھپے ہوئے جو راز ہیں، اس کے جو عیوب ہیں، ان کو ہم تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ نتیجہ ہے در حقیقت بدگمانی کا، کیونکہ جب کسی بندے کے بارے میں ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی، گمان بٹھا لیا، خیال بٹھا لیا، اب ظاہر ہے جو میں نے اپنے ذہن میں خیال بٹھایا ہے، اب میں اس کی ٹوہ میں لگ جاؤں گا، اب اس بندے کی میں جاسوسی کروں گا، اس بندے کے پوشیدہ جو عیوب ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ ولا تجسسوا، تم نے جاسوسی نہیں کرنی۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہو گے تو انہیں مزید بگاڑ دو گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے میں لوگوں کے عیوب کے در پہ ہو کر انہیں مزید نہیں بگاڑتا۔ یعنی اس حدیث نے کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری زندگی کو تبدیل کر دیا، میں لوگوں کے عیوب کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں، میں اس کی ٹوہ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اگر جاؤں گا کیا ہوگا، اس کو مزید خراب کر دوں گا۔ اور خراب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، جب آپ اس کی ٹوہ لگائیں گے اور اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے کو میرا جو عیب ہے اس کے علم میں آ چکا ہے، وہ اب چھپ کر آپ سے کام نہیں کرے گا، وہ علن اعلان کرے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ جو بھائی ہمارے سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہم چھپ کر سگریٹ نوشی کریں، کسی کو پتہ نہ لگے، اور خاص طور پر جس کو وہ اپنے ہاں ایک مقام دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں کہ اگر اس بندے کو میرے بارے میں یہ بات پتہ لگی تو وہ کیا سوچے گا، تو اس کے سامنے اگر وہ پیتے ہیں تو چھپ کر پیتے ہیں، یا کبھی پی رہے ہوں اچانک وہ بندہ وہاں سے گزر جائے، وہ سامنے آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھپا لیں۔
یا تو پھینک دیں گے پاؤں کے نیچے دبا کے ختم کر دیں گے یا چھپا دیں گے۔ مقصود کیا ہوتا ہے ان کا کہ اس کے بارے میں پتہ نہ لگے۔ اچھا اگر کسی بندے کو پتہ لگ گیا، پھر دوسری مرتبہ جب وہ بندہ سامنے آتا ہے جس سے وہ بندہ حیا کرتا تھا، اب اس کے آنے کے بعد وہ ہاتھ میں ہی سگریٹ اس کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب جو میرا عیب تھا اس کے اوپر ظاہر ہو چکا ہے، اس کو پتہ لگ چکا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تو اب وہ شخص جو ہے پھر جلی ہو جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے اس گناہ کے اوپر، اس عیب کے اوپر۔ یہ نقصان ہے تجسس کرنے کا، عیوب کو تلاش کرنے کا، ٹو لگانے کا۔ ہاں اس کے اندر یاد رکھیے یہ حکم انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے سب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ کوئی کسی کی جاسوسی نہیں کرے گا، چاہے وہ حکمران ہی ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر واضح الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکمران اس کام کے پیچھے لگ جائے، اس کو شک و شبہ ہو اور شک اور شبہ کے پیچھے وہ چلا جائے اور پھر لوگوں کے وہ عیوب تلاش کرنا شروع کر دے تو اس کو بگاڑ دے گا۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ فریضہ تو حکومت کا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، لوگوں کے اندر یہ انتشار والی خبریں پھیلا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ان اداروں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ٹو لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر مصلحت کیا ہے؟ وہ اجتماعیت مصلحت ہے، ایک شخص کی ذات مصلحت نہیں۔ اس کا نقصان ایک شخص کو نہیں ہونے والا، پورے اس علاقے کو ہونے والا ہے۔ وہ تخریب کاری کی صورت میں اگر وہ نکلتا ہے، مثال دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ایک شخص کو تو نہیں مارے گا، وہاں جتنے افراد موجود ہوں گے سب کو نقصان پہنچے گا۔ تو اب ایسی جو عیوب ہیں وہ ادارے اگر تجسس کرتے ہیں، اس کی سرگرمیوں کو دیکھ کر کہ یہ بندہ مشکوک ہے، ہماری نظر کے اندر اس کی یہ عادات ہیں، اگر وہ اس کے ٹو لگاتے ہیں، اس کے عیوب جو پوشیدہ ہیں، اس کی اسلام ان کو اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر مصلحت وہ اجتماعی ہے، تو جہاں پر بھی اجتماعی مصلحت آ جائے گی وہاں پر یاد رکھیے پھر جو ہے اس کی اجازت اسلام ہمیں دیتا ہے، وگرنہ حکمرانوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے عیب کو وہ ٹو لگائیں۔ ہاں جو ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص کے اندر ظاہری طور پر مجھے کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اور پچھلے جمعے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ کسی سے بدگمانی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ جاسوسی کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ بندے نے عیب تلاش کیا، عیب مل گیا، اب کیا کرتا ہے؟ جہاں بیٹھتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں بیٹھے گا، اپنی مجلس میں بیٹھے گا، دوستوں میں بیٹھے گا، ذکر کرے گا جی فلاں بندہ یہ ہے۔ اس کو اسلام غیبت شمار کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز نہ ہو، پھر ہم اگر اس کا ذکر کرتے ہیں وہ غیبت نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کریں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اگر میرے اندر کوئی نقص موجود ہے، میرے اندر کوئی عیب موجود ہے، کیا میں پسند کروں گا کہ میرے اس عیب کا تذکرہ مجلس کے اندر کیا جائے؟ کوئی بندہ میرے عیب کو ذکر کرے،
کوئی بھی بندہ اس طرح پسند نہیں کرتا۔ تو یہی چیز آپ نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، ایسی چیز کے ساتھ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو وہ ناپسند لگتا ہے۔ جب اس کو پتہ لگے میرا تذکرہ فلاں بندے نے فلاں بندے کے سامنے اس انداز کے اندر کیا ہے، وہ انسان اس کی نظروں کے اندر گر جاتا ہے۔ اور فرمایا ان کان فیہ ما تقول، جو تذکرہ تم کر رہے ہو اگر تو وہ تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے، بات حقیقی ہے، بات سچی ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، پوری سچی بات ہے جو تم نے مجلس کے اندر بیٹھ کے کی ہے کہ فلاں بندے کے اندر یہ عیب موجود ہے، اس کے اندر یہ نقص کمی موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کان فیہ ما تقول، اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، فرمایا فقد اغتبت، یہی تو غیبت ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کر لی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہی نہیں ہے، فقد بہتا، تو یقیناً تو نے اس کے اوپر بہتان بازی کی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چیز موجود ہے تو غیبت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو غیبت قرار دے رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہے اور آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کسی بھی مجلس کے اندر آپ کر رہے ہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور غیبت اس کا انجام حدیث مبارکہ کے مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے معراج کروائی، اس معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عذابات کے اندر مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ آپ ایسے بندے کے پاس سے گزرے، ایسی قوم کے پاس سے، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے ناخن تانبے کے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ اس طرح نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، آپ نے سوال کیا، پوچھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ اپنے ہی چہرے کو نوچ رہا ہے، اپنے ہی جسم کو کیوں یہ نوچ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا، لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ آج اور یہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ شخص مسلسل اپنے ساتھ یہی معاملہ کرتا جا رہا ہے، پھر آخرت میں جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ غیبت کا یہ انجام ہمیں ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ غیبت اگر ہم کسی بھائی کی کر رہے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھائی، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے، کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تم ناپسند کرو گے، کیوں؟ ایک تو کیا ہے انسان ہے، ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 وہ مردہ ہو چکا ہے، اور نمبر 3 وہ آپ کا حقیقی بھائی ہے۔ ہم جب میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑی احتیاط سے، اگر اس کے سر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں بڑی احتیاط سے سر اٹھا کر نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں، میت کو تھوڑا سا ہم ہلا رہے ہوتے ہیں بڑی احتیاط سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عزیز ہی دے رہا ہے تو وہ اور زیادہ احتیاط کرتا ہے، کیوں؟ کہ کہیں نقصان نہ ہو، کہیں تکلیف نہ ہو، کہیں پر کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور بھائی بھی وہ جو مردہ ہے؟ فرمایا کہ ناپسند کرو گے۔ تو یہی مثال ہے کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جس طرح مردے کو نہیں پتہ آپ اس کو نوچ کے کھا لیں، اس کو نہیں پتہ مجھے کون نوچ کے کھا رہا ہے، اسی طرح جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ میری غیبت کی گئی ہے۔
وہ لا علم ہوتا ہے، اور اسی طرح جس طرح وہ گوشت حرام ہے، اسی طرح نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بھائی کی غیبت جائز ہو گئی، نہیں، حرام ہی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے کہ غیبت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ جو میں نے کام کیا وہ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں غلط کرتا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک تو اگر وہ زندہ ہے جائیں اس سے معافی مانگے، کیونکہ اس کا حق ہے یہ، آپ نے اس کو کہاں کہاں ذلیل کیا اس کو نہیں پتہ۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری مجلس کے اندر کوئی شخص آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کا تذکرہ سن چکے ہوتے ہیں، جیسے ہم اس بندے کو آتے دیکھتے ہیں لوگ اس سے بالکل اس طرح جس طرح انجان ہوتے ہیں بن کے اس سے مل رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی جو امیج ذہن میں ہمارے بٹھائی گئی ہے ہم اس کو وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو آنے والے کو نہیں پتا کہ یہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں میرے بارے میں کیا کیا باتیں موجود ہیں، کچھ نہیں پتا۔ لیکن کیا ہے ہم کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کہ اس بندے سے جائیں معافی مانگے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں اگر میں نے معافی مانگی اور اس بندے کو پتہ لگا اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی اس چیز سے کہ یار اس سے تو امید نہیں تھی مجھے، یہ میری غیبت کرتا، پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ معافی نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کے لیے آپ استغفار کثرت سے کریں۔ اور جہاں جہاں جن مجلسوں میں آپ کو پتہ ہے میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر اس کا برا تذکرہ کرتا تھا، جائیں ادھر بیٹھیں اور اس کی اچھائیاں ذکر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور کہیں کہ جو پہلی باتیں میں نے کی وہ ساری میں نے غلط کہی ہیں اس کے بھائی کے بارے میں، یہ بات حقیقی ہے، سچی جو میں امی کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ اس کا مداوع ہو سکے، لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ نہیں اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر الا من رحم ربی، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر رکھے، وہ اس گناہ سے بچا، وگرنہ ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس کے اندر جب تک ہماری غیبت نہ ہو ہماری مجلس ہی تکمیل نہیں ہوتی۔ بڑی سخت وعیدیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت کسی کی بھی نہ کرے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیں، یہ سنن ابو داود کی روایت ہے، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا سود یعنی گناہ اور زیادتی، سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان کسی کی عزت پر حملہ کرے، اور غیبت کے اندر کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر ہم سود سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا سود ہے جو اپنے بھائی کا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، شادی شدہ تھے، سنسار کر دیا گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں دو صحابی موجود ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ماعز کے بارے میں وہ پردے میں چیزیں رکھی تھی، نہیں پتہ تھا کسی کو کہ ماعز نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو آ کر پیش کیا ہے، اس کے دل نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، اس کے نفس نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور کتے کی طرح مارا گیا، یہ لفظ انہوں نے کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن رہے تھے، آگے گئے، آپ کو ایک لاش ملی گدھے کی، اور وہ لاش پھول چکی تھی یعنی پرانی تھی،
اور گدھے کی ٹانگیں جو ہیں اوپر تھیں۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری روکتے ہیں، وہاں پر اترتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے بدبو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اترے۔ آپ نے کہا فلاں فلاں کو بلا کے لے کر آؤ، لائے گئے۔ آپ نے کہا اس کا گوشت کھاؤ۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گدھا ہے، حرام ہے، اور نمبر 2 یہ مردہ ہے، اور مردہ بھی تازہ نہیں ہے، پرانا ہو چکا ہے، پھول چکا ہے۔ کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ، جو ماعز کے بارے میں تم نے بات کی ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ اس سے بھی زیادہ کام کیا جو تم نے کیا۔ یہ گوشت کھا لو وہ اس سے کم ہے، لیکن جو تم نے ماعز کے بارے میں بات کی وہ انتہائی سنگین، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اور کہا تم ماعز کو کیا جانتے ہو؟ وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہا ہے، اور تم ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کتے کی موت مر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ یہ تذکرہ ہی ہے نا، اپنے بھائی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کے فوت ہونے کے بعد۔ نبی علیہ السلام ایک بھائی کی غیبت کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ گدھے کا گوشت کھا لو، یہ کم ہلکا ہے، یہ جرم کم ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ اس سے سنگین زیادہ جرم ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر غیبت کی اسلام اجازت دیتا ہے، وہ غیبت نہیں کہلاتی، یعنی اس کے اندر بھی تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ پہلی چیز کہ مظلوم شخص حاکم کے پاس جاتا ہے، ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے پاس سلطہ موجود ہے، حکومت موجود ہے، اس کے پاس اقتدار موجود ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کے سامنے جا کر ظالم کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میری زمین پر قبضہ کر لیا، یا مجھے یہ نقصان دیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ جائز، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی بری بات کو اگر وہ بلند آواز سے بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو، یعنی اس کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس کے اندر آپ تذکرہ کر رہے ہیں ایسے شخص کا، اور اس کا تذکرہ ایسے ہی بندے کے پاس کر رہے ہیں جس کے پاس یہ موجود ہے، یا دوسرے الفاظ میں چلیں آسانی سے کہ مفتی صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کو جا کے آپ صورتحال بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ صورتحال بیان کریں گے، جب صورتحال بیان کی جائے گی تو یہ بھی غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے مجھے خرچے کے لیے نہیں دیتا، میرے لیے جو میرے بچوں کے لیے کافی ہو چکے، اتنا مال نہیں دیتا، بہت کم دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اس کی جیب سے نکال لوں بغیر اجازت کے؟ آپ نے فرمایا نکال لو۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے سامنے اب بیوی شوہر کی کیا کر رہی ہے؟ غیبت کر رہی ہے نا بظاہر، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو غیبت نہیں شمار کیا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ سے وہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ تو سائل، اگر پہلے تو اس کے اندر علماء یہی کہتے ہیں کہ سائل کو اس انداز کے اندر سوال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی وہ پردہ رکھے، تذکرہ نہ کرے، لیکن اگر وہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واضح نہیں ہوگی، کلیئر نہیں ہوگی جب تک کہ میں بتلاؤں گا نہیں، پھر اگر آپ اس کا تذکرہ کر دیتے تو یہ غیبت کے اندر نہیں آتی۔ اور اسی طرح جو علماء نے احادیث پر تحقیق کے نام پر کام کیا کہ احادیث کی جانچ پڑتال کی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، اب ظاہر ہے اس کے اوپر راویوں پر بحث ہوتی ہے، راویوں پر بحث کی جاتی ہے کہ فلاں راوی کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے، اب اس کا پورا بایو ڈیٹا نکالا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کو جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو علماء، اس وقت کے جو علماء تھے کیا کہتے تھے، یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں رائے آگے کہ غیر معتبر ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔
کیونکہ یہاں پر مقصود کیا ہے؟ آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر آپ اگر کسی بندے کی اندر نقص موجود ہے، کمی موجود ہے، اس کا اگر آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ یہ ظاہر غیبت ہوگی لیکن اسلام اس کو غیبت شمار نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح ایک ایسا شخص جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اجازت اسلام کس کی اجازت دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آ رہا تھا، آپ نے کہا سیدہ عائشہ کو یہ برا انسان ہے۔ جب آیا آپ بڑی خوش ہو کے ملے، خوش اخلاقی سے۔ سیدہ عائشہ حیران پریشان کہ مجھے نبی علیہ السلام نے کہا یہ بڑا برا آدمی ہے اور خود آپ اسے ہنس کے مل رہے ہیں۔ جب واپس گیا نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے کہا آپ مجھے تو کہہ رہے تھے وہ برا انسان ہے اور خود آپ ملے۔ آپ نے کہا کیا مجھے کبھی تم نے دیکھا کہ میں بد اخلاق ہوں؟ میں بد اخلاق تو نہیں ہوں، میرے ساتھ جو آئے گا میں خوش اخلاقی کے ساتھ ہی اس سے ملوں گا۔ یہ تو میں نے تمہیں آپ کو بتلایا کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہ نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، یہ کبھی نقصان آپ کو دے سکتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو تنبیہ کی، آپ کو میں نے بتلا دیا کہ نہیں اس سے بچو۔ اب اس کے اندر آپ اس طرح سمجھ لیجئے جیسے آپ کسی جگہ پر، نئی جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بندے کے ساتھ آپ کاروبار کے اندر شراکت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی جگہ پر پلاٹ لینا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، پڑوسی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ سے کوئی بندہ سوال کرتے بھائی اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو پتہ ہے اسلام کے تحت وضاحت کریں۔ جیسا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، بلکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، عدت پوری ہو چکی، عدت پوری ہوئی تو کہا کہ مجھے 3 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نام لیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وہ غریب ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ ابو جہم کا تذکرہ کیا کہا، وہ تو لاٹھی جو ہے وہ نیچے رکھتا ہی نہیں ہے، وہ مارتا ہے عورتوں کو۔ اب یہاں پر کیا ہے، باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مقصود کیا تھا کہ ظاہر نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تھا جو رشتہ ہے پہلے مجھے بتلانا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے، وہ مالدار نہیں ہے، پریشان ہو جاؤ گی اس کے پاس، ادھر جاتی ہو وہ مارے گا تمہیں، پریشان ہو جاؤ گی۔ آپ نے کہا جاؤ اسامہ بن زید سے نکاح کر دو۔ اور سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کی رائے کو مانا اور میں نے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نکاح میں برکت دی۔ یہ کیا تھا کہ آپ نے رائے بھی دی، مشورہ دیا، خیر خواہی کی، اور آپ نے وہ جو نقصان والی چیزیں تھیں اس کی تنبیہ کر دی۔ تو میرے بھائیو اس کے اندر ہمیں جب کوئی بندہ ہم سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو ہم جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جی مجھے کہیں کہ موقع مل گیا ہے اب تو میں بدلہ نکالوں گا، یہ مقصود نہ ہو۔ حقیقت جو حقیقت ہے وہ آپ اس کی جو ہے جانتے ہیں، وہ آپ بتلا دیں کہ نہیں یہ بندے اس طرح کے نہیں ہیں، میرے لحاظ سے میں ان کو یہ سمجھتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے، تاکہ وہ بندہ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، وہ آپ کی رائے کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان حتی الامکان غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن جہاں پر نیت انسان کی خالص ہو اور مفاد اجتماعی ہو، وہاں پر اگر آپ کسی بھائی کا تذکرہ کر دیتے ہیں تو اسلام ادھر اجازت دے دیتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنی کسی مسلمان بھائی کا تذکرہ کریں اس کی عدم موجودگی میں۔ اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کثرت سے دعا کریں، استغفار کریں، اور اپنے بھائی کا ذکر خیر ان مجالس کے اندر کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔